السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کمال، جیسے کہ آپ کو 9 کلاس کی اردو کی کتاب ٹیچ کر رہی ہوں۔ ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیپٹر کو آج ہم اس ویڈیو میں شروع کریں گے۔ یہاں ہم پڑھ چکے تھے کہ برا بھلا نہ کہتے تھے، یہاں سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ بڑھاتے تھے سلام کرنے کے لیے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی خود آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سامنے والا نہ چھوڑے۔ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے، دیکھیں یہاں پر بات آ گئی، تو اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں یعنی دونوں جو پاؤں ہوتے ہیں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ تھے، یعنی جب ہم آلٹی پلٹی باندھ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، جو ہمارے سامنے برابر میں بیٹھا وہ اس سے آگے نہ نکلے ہوئے ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رکاب جائیں، یعنی آپ ساتھ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یا اللہ کے رسول سے کیا تعامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کی یہاں سے ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، یعنی کچھ لوگ آئے تھے اور ان کے شہر سے، تو آپ نے ان کو مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیا، یعنی آپ نے خود ان کی خدمت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود کیا کرتا ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصحاب بدر میں تھے ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن بھی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے پر سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ہاتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ جس کو اجازت نہیں ہے وہ کیوں ساتھ کھانا کھائے نا، تو یہ سب اس لیے معاملہ ہوا۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آئی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ رنگ دھو لیں،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ تو ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا ایک اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہی شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آج کل یہ حدیث بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں وہ کیا ہے، بہت اللہ کے نزدیک برا شخص ہے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے، یعنی تینوں گروہ کے لوگ آپس میں مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس چیپٹر مکمل ہوتا ہے اور اس کے کچھ سوالات انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ سوال ہمیں یہ دیا ہے یہاں پہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن الفاظ میں تسلی دی؟ بہت آسان سا اس میں جواب ہے کہ وہ آپ نے فرمایا تھا نا زمبلونی کہ وہ اللہ کے رسول وسلم فرما رہے تھے وہی جب آئی تھی گھر آتی کہ زمبلونی مجھ پر کیا کرو، وہ اتارو، وہ چادر اڑاؤ، تو اللہ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا آپ دستگیری کرتے ہیں محتاجوں کی۔ ایک منٹ ہم اس کے اندر چیپٹر میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر بات تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پر مل گیا اس کا آنسر کہ یہ رہا، خدا کی قسم، الفاظ میں تسلی دی، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عادت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال آپ کے پاس آیا ہوا ہے بک میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اخلاق بیان فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ یہ بھی ہمیں چیپٹر میں مل جائے گا۔ بہت آسان سے سوالات ہیں جو آپ اگر پیچھے کے لیکچر میں دیکھیں گے تو آسانی سے مل جائیں گے۔ ہاں کچھ ایم سی کیوز یہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت زوجیت میں رہیں کتنے سال؟ میرے خیال سے یہ 25 سال ہیں آئی تھنک، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اگر جو نہیں آیا آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے یہ بہت آسان سے ہیں اور جو ہمارے پاس چیپٹر آیا ہے مشکل سے 2-3 پیج کا ہے، اس کے اندر آسانی سے مل جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سر سید احمد خان رحیم اللہ کا چیپٹر پڑھیں گے۔